ادھر آئے ہیں 2-3 چھتیں تھیں ٹی آر گارڈر کی، وہ ساری زمین بوجھ ہو گئی. جو اوپر کی منزل والے گرے ہیں نا وہ کچھ زخمی تھے، ان کو نکالا ہے. ان میں سے کچھ کو ہاسپٹل ریفر کیا ہے، کچھ کو مرہم پٹی دے کے طبی امداد دی ہے ریسکو والوں نے. جو ڈیڈ باڈی ہے نا وہ تقریباً 9 اور 10 کے قریب. لاہور کے علاقے ہربنس پورہ میں خستحال مکان کی چھت گرنے سے 10 افراد جاں بحق 6 زخمی. ریسکیو حکام کے مطابق گھر کی چھت مٹی اور ٹی آر گارڈر سے بنی ہوئی تھی. پولیس کے مطابق واقعہ رات 10:15 پر پیش آیا. 3 منزلہ مکان میں 3 خاندان رہائش پذیر تھے. گھر میں سالگرہ کی تقریب میں شرکت کے لیے رشتہ دار آئے ہوئے تھے. زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار. زخمیوں کے بہترین علاج کی ہدایات. انتظامیہ کے مطابق عمارت گرنے کی وجوہات کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا. ادھر فیصل آباد میں جھنگ روڈ کے قریب چک 219 رب میں تیز آندھی کے باعث مکان کی چھت گر گئی. حادثے میں 2 بچے جاں بحق 2 افراد زخمی. Negotiations between the parties are ongoing to normalize the situation, particularly the situation in the Strait of Hormuz, and as well to de-escalate. Pakistan is engaged and will continue to play its role in this regard. We are doing utmost to bring the parties back to the Islamabad MOU. پاکستان کا مغربی ایشیا کی صورتحال پر اظہار تشویش. پاکستان کی جانب سے امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت پر زور. ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی ہفتہ وار پریس بریفنگ. کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان تنازع کسی تیسرے ملک تک نہیں پھیلنا چاہیے. فریقین کو اسلام آباد MOU کی جانب دوبارہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. خطے بالخصوص آبنائے ہرمز کی صورتحال معمول پر لانے کے لیے فریقین کے درمیان رابطے جاری ہیں. خطے میں پائیدار امن کے لیے صرف سفارت کاری اور مذاکرات ہی واحد راستہ ہیں. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان سعودی عرب پر ہونے والے تمام حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے اور سعودی عرب کو اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے. امریکہ کے ایک بار پھر ایران پر حملے درجنوں اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا. ایرانی میڈیا کے مطابق کشن جزیرے شہر کے اندر 3 دھماکے کی آوازیں سنی گئیں. ایک میزائل رہائشی علاقے میں گرا. 3 افراد شہید ہو گئے. ملبے تلے دبے 3 بچوں کو بحفاظت ریسکیو کیا گیا. اہواز میں 7 دھماکے سنے گئے. سینٹ کام کے مطابق فوجی کمانڈر سینٹر، میزائل اور ڈرون تنصیبات پر حملے کیے گئے. ساحلی نگرانی اور دفاعی مراکز سمیت بحری صلاحیتوں کو بھی نشانہ بنایا گیا. مشرق وسطیٰ میں تعینات 50,000 سے زائد امریکی اہلکار مکمل الرٹ ہیں. امریکہ نے ایران کی بحری ناکہ بندی مزید سخت کر دی. 20 تجارتی جہاز واپس موڑنے کا بھی دعویٰ. امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران کی جنوبی بندرگاہوں پر دوبارہ عائد کی گئی بحری ناکہ بندی کے تحت 20 تجارتی جہازوں کو واپس موڑا جا چکا ہے. امریکی افواج نے 2 جہازوں کو ناکارہ بنا دیا جبکہ 2 دیگر جہازوں پر چڑھ کر تلاشی اور کارروائی بھی لی گئی. سعودی وزیر دفاع کی امریکی صدر سے ہنگامی ملاقات. سعودی ولی عہد کا پیغام پہنچایا. امریکی میڈیا کے مطابق اس سے قبل امریکی نائب صدر JD وینس سے بھی ملاقات میں سعودی وزیر دفاع نے ایران کے ساتھ کشیدگی میں کمی دور کرنے کا بھی عندیہ دیا. ایران نواز عراقی ملیشیاؤں نے بنیادی ڈھانچے اور توانائی تنصیبات پر حملے کر کے ریڈ لائن کراس کی، جس کی وجہ سے جواب دینا پڑا. سعودی وزیر دفاع نے عراق میں کارروائی کا مقصد یہ نہیں کہ ہم کشیدگی بڑھانے کے حامی ہیں. عراق میں کارروائی کا مقصد یہ بتانا تھا کہ مملکت دفاع کے لیے تیار ہے. پاکستان کا کویت کی جانب سے دفاعی تعاون معاہدے کی توثیق کا خیر مقدم. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور کویت نے دفاعی تعاون کو مزید وسعت اور سیکیورٹی شراکت داری مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا. یہ معاہدہ فوجی تربیت، مشترکہ فوجی مشقوں، عسکری تعلیم کے شعبے میں تعاون کا جامع ادارہ جاتی فریم ورک فراہم کرے گا. پاکستان کویت دفاعی تعاون معاہدے پر 2023 میں دستخط کیے گئے تھے. معاہدے سے پاکستان اور کویت کی مسلح افواج کے درمیان ادارہ جاتی روابط مستحکم ہوں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان کی ٹیلی فونک گفتگو. پاک ترک وزرائے خارجہ کا علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال.
مقبوضہ مغربی کنارے اور غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں پر اظہار تشویش کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزرائے خارجہ نے مسجد اقصی کی پامالی اور بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ پاکستان اور ترکی کی جانب سے فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا گیا۔ عرب اسلامی ممالک کا اجلاس طلب کیے جانے سے متعلق اردن کی تجویز پر بھی غور کیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا۔ کابینہ مجموعی امن و امان اور معاشی صورتحال کا جائزہ لے گی۔ وفاقی کابینہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے حالیہ فیصلوں کی بھی توثیق کرے گی۔ کابینہ جان بچانے والی 52 نئی ادویات کی قیمتوں کا جائزہ بھی لے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر صحت سعید مصطفیٰ کمال کی ملاقات، جاری منصوبوں اور بیماریوں کی روک تھام کے لیے اٹھائے گئے خصوصی اقدامات پر بریفنگ دی۔ ملاقات میں مجموعی ملک کی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ سعودی عرب نے پاکستان کے 5 ارب ڈالر کے قرض کی واپسی 3 سال کے لیے مؤخر کر دی۔ پاکستان کے پاس سعودی عرب کے 8 ارب ڈالر کے ڈپازٹس ہیں۔ اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ 5 ارب ڈالر کے رول اوور سے پاکستان پر فوری ادائیگیوں کا دباؤ کم ہو گیا ہے۔ سعودی عرب نے یہ قرض متحدہ عرب امارات کو ادائیگیوں کے لیے پاکستان کو دیا تھا۔ پاکستان کو رواں مالی سال کے دوران مجموعی طور پر 21.5 ارب ڈالر کی بیرونی ادائیگیاں کرنی ہیں۔ دہشت گردی کے خاتمے اور پائیدار امن کے لیے پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ ملک میں امن و امان خصوصاً خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ نے صدر مملکت کو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی۔ صدر مملکت نے پاک افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پولیس کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس وقت 6000 سے زیادہ خواتین اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں، اپنے فرائض ادا کر رہی ہیں۔ پنجاب آج وہ لیڈنگ صوبہ بن گیا اور وہ واحد صوبہ بن گیا جس میں خواتین چاہے وہ پولیس میں ہوں، خواتین چاہے پارلیمنٹ میں ہوں، خواتین چاہے ڈپٹی کمشنرز ہوں، ڈی پی اوز ہوں، پنجاب آج سب میں بازی لے گیا ماشاءاللہ۔ پنجاب کی دھرتی کو بیٹیوں، بہنوں اور ماؤں کے لیے محفوظ بنانا ہے۔ جتنی کامیابی سے آج پنجاب چل رہا ہے اس کی مثال ہر جگہ دی جاتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا کہ پنجاب میں اب لڑکیاں الیکٹرک بائکس چلا کر اپنی منزل مقصود پر پہنچتی ہیں۔ پنجاب میں آج جرائم کی شرح کم ترین سطح پر ہے۔ خواتین ملک کی ترقی میں مردوں کے شانہ بشانہ کردار ادا کر سکتی ہیں۔ خواتین پولیس افسران احساس ذمہ داری کو اپنا شعار بنائیں۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس، آزاد کشمیر کی صورتحال پر قرارداد ایوان میں منظور۔ شہید سیکیورٹی اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش، حالات خراب کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز ایکشن کا بھی مطالبہ۔ قرارداد میں کہا گیا کہ ہر قسم کے تشدد اور انتشار کو مسترد کرتے ہیں۔ حقائق جاننے کے لیے ٹروتھ کمیشن بنایا جائے۔ عوام کے جان اور مال کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ آزاد کشمیر میں پرتشدد واقعات اور شواہد ایک بار پھر منظر عام پر آ گئے۔ مسلح عناصر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو فائرنگ کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کے شہری کی بھی رینجرز پر انتشاری کمیٹی کی فائرنگ کی تصدیق۔ حافظ سعید کے مطابق ایکشن کمیٹی کے عناصر کے پاس بھاری مقدار میں اسلحہ موجود تھا۔ مسلح عناصر نے رینجرز پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ مسلح افراد نے جامع مسجد راولہ کوٹ کے امام کو بھی باہر نکالا، مسجد پر قبضہ کر کے نماز کی ادائیگی روک دی۔ حکومت کا عوام کے ساتھ ایک اور مذاق، پیٹرول صرف 75 پیسے سستا، ڈیزل کی قیمت 400 روپے فی لیٹر کی جانب گامزن۔ یومیہ پیٹرول پالیسی عوام کے لیے تباہ کن بن گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 24 پیسے کا اضافہ کیا گیا، جس کے بعد قیمت 390 روپے 62 پیسے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔
पेट्रोल 75 पैसे मामूली कमी के बाद 335 रुपये 6 पैसे फी लीटर का हो गया। उधर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $85 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत $92 फी बैरल पर फरोख्त। अमाराती क्रूड ऑयल $88 फी बैरल का हो गया। पंजाब के बेशतर दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। PDMA के मुताबिक दरिया चनाब, रावी, झेलम और सतलुज में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। दरिया सिंध में कालाबाग के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। जेल रोड, गुलशन रावी, इकबाल टाउन में बरखा रुत। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशों का चौथा सिलसिला 5 अगस्त तक जारी रह सकता है। बालाई इलाकों में बारिशों के बायस मशरकी दरियाओं और नालों के बहाव में इजाफे का खदशा। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद और मुल्तान में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। हुकूमत पंजाब ने मुतासरा इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए। 31 जुलाई से 2 अगस्त के दौरान अंदरून सिंध के बेशतर इलाकों में शदीद और मूसलाधार बारिशों का इम्कान। कराची में भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के। अलीमा खान और उज़्मा खान 4 अक्टूबर एहतजाज केस में इश्तिहारी करार। पुलिस ने इश्तिहारी कार्रवाई की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने बानी PTI की बहनों को एहतजाज केस में इश्तिहारी करार दिया। अदालत ने दोनों बहनों के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।